وہ جیسے وسوسے سے پناہ مانگی جاتی ہے تو یہاں کوئی شیطان بھی انٹری کرتا ہے اپنی ایسے وقت میں؟ دیکھیے اگر آپ نے استخارہ وہ نوافل پڑھ کے اس طرح سے کیا، وہ جیسے کہ وہ فالیں نہیں نکالیں، یا اگر آپ نے اس طرح سے کیا اور آپ نے اللہ پہ یقین کر کے فیصلہ کیا تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوگا. نہیں وہ نہیں آئے گا کہیں، وہ اس میں نہیں ہوگا، گفتگو نہیں کرے گا آپ سے، نہیں ایسے میں وہ نہیں کرے گا. دیکھیے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز میں بھلوا تو سکتا ہے. میں صرف مثال کے طور پہ کہ جب آپ نے 21 دن کے بعد وہ خواب دیکھا اور آپ کو واضح تھا، اب اگر آپ اپنے فیصلے کی طرف خود اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پھر شیطانی ہوتا ہے. وہ شیطانی. یہ بات اچھا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کاشف بھائی لوگ فال نکال رہے ہوتے ہیں، اس کا مجھے بتائیں. طوطے فال نکال رہے تھے، طوطے آپ کی قسمت لو جی لاہور اسٹیشن پہ چلے جائیں، طوطے بیٹھ کے اس کے بڑا کیوٹ طوطا ہوتا ہے. السلام ہم جو بابر کہتے ہیں نبی صاحب فال نکالے کرتے تھے. نبی نعوذ باللہ السلام طوطوں سے یہ اس طرح نہیں، وہ تو میں ایک بات بتا رہا ہوں، بہت طریقہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ جو سنتے ہیں، حضور نے بلکہ منع فرمایا لا طیرہ، کہ یہ اس طرح کا فال نکالنا جائز نہیں ہے. نبی صاحب کی حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نام سنتے تھے، سماعت فرماتے تھے کہ قبیلہ بنو، آپ نے پوچھا کون سے قبیلے سے، فرمایا جی میں قبیلہ بنو سعد سے. آپ نے فرمایا یہ تو معاملہ ہی خوش بختی کا ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام سن کر پھر اس سے اچھی مراد ہے. آپ کے الفاظ یہ تھے حدیث میں کہ ہمارے یہاں بد شگونی نہیں ہے، نیک شگونی ہے. اگر شگون منع فرمائے شگون مت لو، اچھا سوچو، ہاں شگون مت لو، یہ الفاظ ہیں حدیث کے. شگون مت لو، اگر لو تو اچھا لو. آلسو دیکھیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے وہ تو غیب کا علم بھی ان کے پاس ہے، تو وہ تو بتا سکتے ہیں. عام آدمی ہم لوگ تو ویسے فال نہیں نکالتے. آپ گمان اچھا رکھیں. مثال کے طور پہ نور بھائی میرے ان سے نا میرا بزنس ان سے ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بزنس ہونے والا ہے، تو میں کم سے کم یہ سوچوں کہ یہ نور ہے، ان کا نام نور ہے، تو روشنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں روشنی بڑھائے گا اور ہم آپس میں ملیں گے تو اچھا ہوگا. جب نیک گمان ہوگا تو آپ پازیٹیو انوائرمنٹ کو کریٹ کریں گے. لیکن پتہ بھی کر لینا صاحب کہ آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں، آپ نے پہلے کر لیا، آپ نے تمام اسباب دنیاوی کر لیے. جب آپ پازیٹیو ہوں گے نا، آج کی ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے نا، جب پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ تو یہاں جو انوائرمنٹ کریٹ ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی. آپ نیگیٹو ہیں تو آپ نے نیگیٹیوٹی کو انکریٹ کر دیا، وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی، وہ ایک خالہ بن جائے گا. جبھی تو شریعت کہتی ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں آپ پازیٹیو ہو جائیں، تمام چیزیں پازیٹیو ہو جائیں گی. کتنی صحیح بات ہے. آپ بیسیکلی جو ہے نا جی وہ بڑی واضح ہونی چاہیے. اگر مقصدیت آپ کی نیکی ہے تو بس پھر آپ اللہ کا نام شروع کر دیں. اس میں استخارے کیا نیتا نہیں ساری گل، نیتا نہیں ساری. نیتاں دے سر سیرے پیندے، نیتاں دے گل پیندے پھا، دل دا کافر کافر رہندا پاویں حج کراوے لکھ. تو وہ پاویں لکھ دی نیت. میں ہی سمجھتے ہیں. اچھا اردو بھی آپ کو سمجھایا دوں کہ نیت جو ہے نا اسی کے سر پہ سہرے بھی لگتے ہیں اور اسی کو پھانسی بھی لگتی ہے. لیکن اگر کوئی دل سے ہی بدنیت ہے نا جی تو وہ چاہے حج بھی کر کے آ جائے نا، حج بھی کر رہا ہے وہ. تو یہ اصل میں بات سارا مدعا جو ہے نا پیچھے حوالہ آپ کا ہے کہ زندگی کا مقصد اگر آپ کا نیکی ہے تو پھر آپ کے پاس ویسی آپشن بڑی کم ہے. ہمارے حسن زیاد صاحب کہتے ہوتے تھے جڑے اتھے پیڑے ہو مکے بھی پیڑے. جی بالکل وہ بات یہی بتاتے تھے کہ بھائی ڈیل معاملات میں تو پھر وہ اس کو بھی صحیح رکھو نا ساتھ. تو جہاں اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں زندگی کے اندر جن میں ہمیں کچھ مدد چاہیے ہوتی ہے، تو ویسے ہی کچھ زندگی میں ایک اچھا مخلص دوست آپ کا مل جائے، وہ بھی ایک استخارے کی شکل. سبحان اللہ جی. مجھے تو آپ کے والدین ہیں جو آپ کے لیے مخلص ترین ہیں، ان کی بات مان لینا بھی بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ویسی خیر و برکت جس کے بیچ میں ڈال دیتا ہے جی. تو زندگی میں یہ چھوٹی باتوں کو نا ذرا غور کریں کہ آپ کا نیت کی اگر اصلاح ہوتی جائے گی آپ کے پاس آپشن ویسے بھی کم ہوتی جائے گی. تو بس سب کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت پڑی ہے تو استخارے کے جو نوافل ہیں وہ پڑھ کے دعا پڑھ کے کوشش کرو اسی مسئلے پہ سو جاؤ. یہ بھی لیکن سوکھا بندہ رہے تو سوکھ رہتا ہے. یہ نیگیٹو پازیٹیو کا وہی والا بڑی مشکل سے آپ کو یہ سوکھا پن نصیب ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر فطرتاً اور ٹینشن کی وجہ سے بہت شور ہوتا ہے. جی ہاں جی. وہ شور ان کے دماغ میں اتنا ہوتا ہے، مطلب جو لوگوں کو تو سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے. وہ اس شور کے ساتھ ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں پھر وہ مطلب جو قدرت سے بھی ان کو آواز آ رہی تھی وہ بیچاروں تک نہیں پہنچ پاتی تھی. ان کے اب زندگی کے اپنے مسئلے مسائل جو ان کی زندگی کے اپنے اتنے اندر مسئلے مسائل ہیں، اس بیچارے تک وہ نہیں پہنچتی. کیسے اس سے بھی اگر انہیں نکلنا ہو. اس میں پتا کہ اس میں اللہ والے مراقبہ کیا کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ فجر کی نماز یا اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ پورے لفظ آسمان پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا اور اس کا نور آپ کے دل میں اتر رہا ہے.
اور وہ جو آپ کے دل میں اور جو آپ کی پوری نیگیٹیوٹی ہے وہ پوری اللہ کے نور سے ہوتی ہوئی، یعنی کہ آپ کے جسم میں جو نور اتر رہا ہے وہ زمین میں جا رہی ہے اور آپ کا دماغ اللہ کی نورانیت سے بھرتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ کے، سپرد کر رہے ہیں. جب مراقبہ کریں گے آپ، جب یہ مراقبہ کریں گے آج تو اس کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے نا مراقبے کے لیے. دیکھیے آپ اللہ والے ہو جائیں گے اگر آپ بیٹھے آپ مراقبہ کریں گے. آپ مراقبہ کرے گا ہی کون؟ وہ اللہ والا ہوگا، اللہ اسے قبول کرے گا تو اللہ کے لیے بیٹھے گا. پرائز بانڈ کے لیے تو نہیں ہوتا مراقبہ. بہت سارے بچے نا اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کہ آگے فیلڈ کون سی چننی ہے، کہ اگر جیسے وہ انٹر میں ہیں تو آگے ضروری ہے. بھائی ہم پرائز بانڈ کے لیے نہیں کر رہے. مزمل ہے ہمارے ساتھ، یہ وہ اور مسئلہ ہے. السلام علیکم مزمل. یہ معاملہ کوئی اور ہے. یہ معاملہ کوئی السلام علیکم. مریا بھی کیسی ہیں؟ مزمل بھائی آپ کا نام کتنا اچھا ہے یار. آپ کا نام کس نے رکھا مزمل صاحب؟ میری والدہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے نور بھائی؟ میرا یہ نور رحمانی صاحب بیٹھے ہیں اور مفتی کرام بیٹھے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آیا ہمیں استخارہ کرنا کس چیز کی چاہیے؟ مطلب اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں معلومات کے لیے استخارہ کرنا چاہیے یا ہماری جو گزر گئی ہے اس کے لیے؟ گزر گئی کا کیا استخارہ کرنا ہے؟ اس کے لیے استخارہ کروانا چاہیں. اچھا نہیں، گزر گئی کی ذرا وضاحت فرمائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ گزر گئی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یعنی کہ جیسے میری کوئی چیز کھو گئی تھی، اچھا اب میں اس کے لیے استخارہ کراؤں، لوگ کہتے ہیں اس کے لیے بھی استخارہ کرائیں، تو کیا استخارہ اس چیز کے لیے بھی ہو جاتا ہے یا ہم کسی چیز کے لیے مطلب ہم جیسے کوئی کام کرنا چاہیں اپنے آنے والی زندگی میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے استخارہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے. بہت ہی آسان ہے. دیکھیں جس طرح بات کی تھی بھائی نے، عقائد کے اندر کوئی استخارہ نہیں ہے، عبادات کے اندر کوئی استخارہ نہیں ہے، معاملات کے اندر استخارہ. یاد رکھیے گا انی عالم غیب السماوات والارض، غیب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی بھی شخص آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی جو فلاں چیز چوری ہوئی ہے یا آپ کے گھر کی فلاں کالی موٹی عورت نے لیا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ ہنٹس دیتے ہیں، آپ ہنٹس دیں جی وہ آپ کے گھر میں کالی موٹی عورت ہے، وہ خاندان میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈ کے نکال لیتا ہے کہ جی وہ فلاں کی نند یا بابا جی. کالی موٹی سے مراد ہے کہ کوئی بھی حلیہ ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی نہیں. پتلی اور نور بھائی پتہ کیوں وجہ اس کی ہے کہ جو اس طرح استخارہ سینٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں یہ لوگوں کو بدگمان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں آپ کے ذہن میں وہی کالا ہے وہی موٹا ہے. اب میری بات سنیں، آپ کا دماغ وہیں چلے جائے گا. آپ جو وہ لوگ کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کچھ چیز غائب ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہاں ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے. انسان آج کا انسان نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ کی فلاں چیز وہاں پر ہے. سیکنڈ یہ وہ تو لوگ اکثر ایسے لوگوں سے بھی رابطے کرتے ہیں کہ بس موکل ہو کہ آپ بتائیں جی کس کے اکثر لوگ. اچھا میں آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے کل واقعہ سے بیان کیا تھا یہیں پہ بیٹھ کے آپ بیان کر رہی تھی اور آپ بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنا آسا لے کے اور جنات وہاں سارا کام کر رہے ہیں اور کئی سال جی ٹیک لگائی، کئی سال تک جنات کام کرتے رہے اور ان کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. تو جو آج لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے موقع سے پوچھ لیا، میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ جنات کو علم نہیں ہے تو میں اپنے قرآن کی مانوں گا. آپ کی جو ذہنیت ہے وہ آپ کی اپنی جگہ رہے گی. لیکن وہ موکل ڈاکٹر جتنا تو ہو سکتا ہے نا جو آپ کا کوئی ٹیسٹ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ تو اتنا تو علم ہوگا نا اس کے پاس. دیکھیں نہیں وہ ان کا کچھ قرین کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہ شیاطین کا وہ ڈیفرنٹ چیز.